أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ بقدر حسنہ وکمالہ. قابل قدر قابل صد احترام معزز سامعین و برادران اسلام، ہم سب یہاں ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس کو بار بار دہراتے رہنا چاہیے اور اس کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، تزکیہ نفس کے لیے آئے ہیں، اور یہ یہاں کے جو مقاصد ہیں تحریک ایمان و تقوی کے، ان میں سے پہلا مقصد یہی ہے ہم اپنی اصلاح کی نیت کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں. اس کے بعد پھر دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش. اپنی اصلاح سے آپ یہ سمجھیں کہ ایک چراغ روشن ہو جائے گا، اور پھر چراغ سے آگے چراغ روشن ہوتے چلے جاتے ہیں. افراد کی اصلاح ہوگی، پھر افراد سے ایک نیک صالح معاشرہ قائم ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہم اس کو ذہن نشین رکھیں، اس کو دہراتے رہیں اور اپنا احتساب بھی ہم کرتے رہیں کہ اس مقصد کے اندر ہمیں کتنی کامیابی ہو رہی ہے. اور اگر کچھ کمی محسوس کریں تو اس کی فکر کریں تاکہ ہمارا یہاں آنا یہ بامقصد ہو جائے اور قیمتی بن جائے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، قرآن پاک ویسے ہی بہت جامع کتاب ہے. مضامین اس کے اندر اتنے جامع اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہوئے ہیں. ہم چونکہ عجمی لوگ ہیں، اس کی فصاحت سے بلاغت سے واقف نہیں ہیں، لیکن جو اس کی فصاحت اور بلاغت سے واقف ہیں وہ واقعی اس کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ شہنشاہ اور بادشاہ ہیں، تو جیسے یہ بات ایک معروف ہے کہ بادشاہوں کا کلام وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اللہ کا کلام بھی ایسے ہے کہ تمام کلاموں پر اس کو ایسی فوقیت ہے کہ یہ سب کلاموں کا سردار اور شہنشاہ اور بادشاہ ہے. چھوٹی چھوٹی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مضامین اس کے اندر جمع کر دیے ہیں. مثلا سورۃ والعصر ایک مختصر اور چھوٹی سورت ہے، 4 آیات کی سورت ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن پاک نازل نہ بھی کرتے، صرف یہ سورت اتار دیتے، تو ہماری صلاح فلاح کامیابی ناکامی کا جو بھی کچھ بیان اس کے اندر وہ کافی اور وافی ہے. اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا یہ دستور تھا کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو رخصت کرتے تو سورت عصر پڑھتے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چونکہ وہ مضامین کو سمجھتے تھے تو اس میں ایک رخصت کرنے والے کے لیے بڑی ایک نصیحت ہوتی تھی کہ اپنے اس وقت عزیز کی قدر کرو اور اس کی فلاح اور کامیابی کے لیے ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ ایک مختصر جامع نصیحت اور وصیت کر دیتے.
ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا قرآن پاک میں سب سے زیادہ جامع آیت، سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے پہلے یہ ہوتا ہے اللہ و رسول عالم، آپ کے بار بار سوال کرنے پر انہوں نے فرمایا آیت الکرسی، تو آپ خوش ہوئے اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح جو مایوس لوگ ہیں، گناہوں سے مایوس، ان کے لیے سب سے زیادہ تسلی اور حوصلے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے وہ بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہوا ہے، کفر، شرک، گناہ، معصیت، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف صدق دل کے ساتھ متوجہ کوئی ہو جائے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ شرک جیسے بڑے گناہ کو بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے متعلق حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اخلاق مکارمہ اور رذائل کی جامع ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ ان کو بھی جمع کر دیا ہے، اور جو رذائل ہیں جس سے بچنا ضروری ہے ان کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ اور ہماری اس محنت کا مقصد بھی یہی ہے، اپنے اندر جو رذائل ہیں ان کو دور کیا جائے اور اخلاق حسنہ ان کو پیدا کیا جائے۔ کتنے سارے صحابہ کا تفاسیر میں نام لکھا ہوا ہے کہ جو کافر تھے اور عربی فصاحت جانتے تھے، اس آیت کو سن کر وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے اندر تو مکارم اخلاق کا ذکر ہے، اخلاق حسنہ کو بتایا گیا ہے، اور ہر قسم کے فحش اور ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی ظلم اور تعدی اس سے روکا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس آیت کو سن کر وہ مسلمان ہو گئے۔ شاید اسی وجہ سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہم اللہ، انہوں نے یہ جو جمعوں میں عید میں خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے کے آخر میں اس آیت کو سب سے پہلے انہوں نے پڑھا، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر یہ سنت چلی آ رہی ہے، ابھی تک خطبے کے آخر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ میں نے بتایا چونکہ وہ فصاحت اور بلاغت کو سمجھتے تھے، اور خطبہ بھی اس کے اندر بھی ایک نصیحت ہوتی ہے، اس لیے ہر خطبے میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ کھلم کھلی بے حیائی اور نازیبا حرکتوں سے اور ظلم اور تعدی سے تمہیں منع کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو یہ آیت مبارکہ مکارم اخلاق کو بھی جامع ہے، اور جو رذائل ہیں اس کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ عدل یہ ان اوصاف جمیلہ میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑا وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ عدل کے اوپر قائم کیا ہے۔ زمین، آسمان، اس کے اندر اعتدال ہے۔ انسان اس کے اپنے وجود کے اندر اللہ نے کیسا بہترین اعتدال رکھا ہے، جو جس جگہ مناسب تھا اللہ نے وہاں اس کو رکھا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تقویم کے اندر اس کو۔ تو انسان جن خلقتوں سے بنا ہے اس میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو طبیعت میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو عدل کا معنی اصل کے اندر ہوتا ہے کہ افراط اور تفریط، کمی بیشی سے بچ کر جو صحیح رستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس پر قائم رہنا یہ عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کے اندر بھی اس کا ذکر کیا کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا ہے، اور ہم نے
میزان قائم کیا ہے، اس لیے تاکہ یہ ساری کائنات اس عدل کے نظام کے ساتھ مربوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے پیدا کی ہے، انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ اب ساری کائنات جو عدل کے ساتھ ہے، آپ آسمان سائنسدان جو بڑی تحقیق کے بعد جہاں تک پہنچے کہ آسمان کے اندر ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں یہ سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، یہ سورج سے بڑے بڑے، چاند سے بڑے بڑے سیارے ہیں، اور ہر کوئی اپنے محور کے اندر چلتا ہے۔ کوئی ذرا اس سے ہٹ جائے، دو سیارے آپس میں ٹکرا جائیں تو یہ ساری دنیا کا نظام درم برہم ہو جائے۔ بعض اوقات یہ سائنسدان جو اپنی تحقیق کے مطابق وہ دیکھتے ہیں، ایسی خبریں آ جاتی ہیں کہ دو سیارے بہت قریب قریب ہو رہے ہیں، اگر یہ ٹکرا گئے تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عدل کے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہر ایک کو اپنا محور، اپنا رستہ معلوم ہے اور وہ اسی کے اندر چل رہا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تخلیق کی ہے اس کے اندر عدل کو قائم کیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو انسان کے لیے ہے، تو انسان کس طرح اس عدل سے آزاد ہو سکتا ہے؟ جب ساری اس کی خدمت کرنے والی چیزیں وہ عدل کے ساتھ ہیں تو انسان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ عدل کے اوپر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم موازین، میزانیں قائم کریں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا تو نظام ایسا مضبوط اور اٹل ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے یہ جو بندہ جو بھی کچھ کر رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے، وہ فرشتے اس کے ساتھ مقرر ہیں، وہ اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ ہمیں اس کا استحضار نہیں ہوتا، بے شک مجمع میں کر رہے ہیں، تنہائیوں میں کر رہے ہیں، کوئی لفظ ہماری زبان سے نہیں نکلتا مگر وہ فرشتہ اس کو لے لیتا ہے اور اس کو لکھ لیتا ہے۔ یہی نامہ اعمال تیار ہو جائے گا، یہ نامہ اعمال بن رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب، اپنا نامہ عمل تو خود پڑھ لے، آج یہ تیرے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ان پڑھ کو یہ صلاحیت دے دیں گے کہ وہ اپنا نامہ عمل جو ہے، جو دنیا میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ پڑھ لے گا۔ وہ کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی عجیب و غریب کتاب ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہی نہیں، الا احصاها، اس کو جمع کر لیا، لکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نظام عدل کو قائم رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ بنایا ہے، اس کی خبر دی ہے، اس کے متعلق بتایا ہے کہ یہ نظام دنیا کا عدل کے ساتھ ہے۔ تم بھی اگر عدل کے ساتھ قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ رہو گے، اللہ تعالیٰ فتوحات تمہارے مقدر کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابیاں نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں، عدل قائم کرو۔ عدل جو ہے، اب وہ انسانی زندگی کے اندر اگر غور کیا جائے تو اس کے عدل کا تعلق عقائد کے ساتھ بھی ہے کہ عقائد کے اندر بے اعتدالی نہ کرے، عدل کے ساتھ عقیدہ توحید اس پر قائم رہے۔ یہ جہاں یہ اس کو ذکر کیا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اور یہ سارا نظام یہ خود اللہ کی طرف سے اس کی گواہی دے رہا ہے۔ چونکہ سب سے پہلے اس نظام کے دیکھنے والے اس کے سامنے فرشتے ہیں، فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور جو اہل علم لوگ ہیں
وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو سمجھ کر وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سارا نظام عدل پر قائم ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو عقائد کے اندر اگر انسان افراد اور تفرید کرے گا یا تو وہ مشرک بن جائے گا تو یا پھر وہ بدعتی بن جائے گا، گستاخ بن جائے گا۔ اس لیے اعتدال، عبادات کے اندر اعتدال ہے، معاملات کے اندر اعتدال ہے، رہن سہن کے اندر اعتدال ہے، حقوق اللہ کے اندر اعتدال، حقوق العباد کے اندر اعتدال، یہاں تک انسان کا جو اپنا نفس ہے اس کے بارے میں بھی اعتدال۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ وہ 3 صحابی جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے آپ کی عبادت کے متعلق معلومات کی تو کہا آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اگر کوئی خطا اجتہادی بھی آپ سے ہو جائے تو ہم نے وہ آپ کو معاف کیا ہے، آپ پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے آپس میں طے کیا، ایک نے کہا کہ میں آئندہ سے ساری رات عبادت کیا کروں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی کے جنجال میں نہیں پڑوں گا تاکہ میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے ان کو طلب فرمایا، آپ نے ان کو بلایا، پہلے ان سے پوچھا کہ یہ بات آپ لوگوں نے کی ہے؟ انہوں نے اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے کی ہے۔ ظاہر ہے اس کے اندر وہ نیک نیتی پر ہی کی تھی انہوں نے، لیکن چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہیں، محسن ہیں، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں اور اللہ کو معرفت رکھنے والے بھی ہیں، اللہ کی سب سے بہترین عبادت کرنے والے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ آپ کے یہ روزوں کی ترتیب، نفلی روزوں کے اندر جمعرات کا روزہ آپ پسند کرتے تھے، پیر کا روزہ پسند کرتے تھے، الحمدللہ ہمارے بھی اس نظام میں خانقاہ کے اندر اس کی ترغیب ہوتی ہے، بہت سارے ساتھی رمضان کے علاوہ ان روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ایام 20 کے روزے ان کی فضیلت آئی ہے، اور یہ جو نفلی روزے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ تو گویا اس کے اندر آپ نے اعتدال کی ان کو تعلیم دی کہ عبادات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق رکھا ہے، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، آپ کی آنکھ کا آپ پر حق ہے۔ عبادات کے اندر بھی اعتدال، معاملات کے اندر بھی اعتدال، حقوق کے اندر بھی اعتدال، کس کا کیا حق ہے وہ سب بتایا۔ یہ حقوق کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر روزانہ اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کی ماں کا۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کی ماں کا۔ پھر تیسری دفعہ دریافت کیا، آپ نے فرمایا آپ کی ماں کا۔ پھر چوتھے نمبر پر فرمایا کہ آپ کے باپ کا۔ ماں چونکہ کمزور ہے اور ماں بچے کی ظاہری دنیا میں آنے کا ماں باپ سبب ہیں، تکلیف مشقت زیادہ ماں اٹھاتی ہے۔ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، تو ماں چونکہ زیادہ مشقت اٹھاتی ہے، کمزور بھی ہے، اس لیے اس کا حق زیادہ رکھا۔ ماں کو اس کے خدمت میں جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ بتایا۔ اولاد کا حق رکھا کہ اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اولاد کی پرورش کے بعد سب سے پہلے اس کو اللہ کا تعارف کرواؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، اور اپنے رسول اس کا تعارف کرواؤ، اس کا اچھا نام رکھو، اس کی اچھی تربیت کرو کہ اولاد کا ماں باپ پر حق ہے، بیٹیوں کا حق، بیٹوں کا حق۔ اگر
کوئی جائیداد تقسیم کرنی ہے، یہ سارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر معاملات آئے، اور ہماری تعلیم کے لیے قیامت تک کے لیے یہ چیزیں موجود ہیں۔ زندگی کے اندر بھی آدمی اپنے مال کو تقسیم کر سکتا ہے۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی باغ وقف کرنا چاہا، تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ اگر بنا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آئے تو آپ نے پوچھا کہ آپ کی اور اولاد بھی ہے؟ کتنی اولاد ہے؟ اتنا سب کو دیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پھر عدل کے خلاف ہے، یہ ظلم میں آ جائے گا۔ تو ہر ایک چیز کا حقوق اللہ کے اندر اعتدال، حقوق العباد کے اندر اعتدال، یہ سب ان چیزوں کا عدل ہے۔ عدل کے ساتھ یہ سارا نظام دنیا قائم ہے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر تمہیں حاکم بنا دیا جائے، فیصل بنا دیا جائے، تمہارے پاس کوئی فیصلہ آ جائے، تو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم، کیسے وہ آیت؟ اللہ تعالیٰ نے عدل کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف آ جائے، تمہارے اپنی نفس کے خلاف آ جائے، لیکن عدل پر قائم رہو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے عدل کو قائم رکھو۔ ایسے نہیں ہے کہ برادری کے لیے آ گیا ہے تو اس کے لیے فیصلہ کر دو، یا ایک آدمی غریب ہے، تم اس کی غربت کی وجہ سے اس پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو اس کے حق میں فیصلہ کر دو۔ عدل کے ساتھ جس چیز کو تم عدل سمجھتے ہو اس کے ساتھ تم فیصلہ کرو گے۔ ہندوستان کے اندر ایک جگہ کے اوپر جھگڑا تھا، وہ مسلمان کہتے تھے کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، اور ہندوؤں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ مندر کی جگہ ہے، اور اس کا جج جو تھا وہ بھی ہندو تھا۔ معاملہ طے نہیں ہو رہا تھا۔ غالباً حضرت مولانا مظفر حسین صاحب اس وقت کے بڑے اولیاء اللہ میں تھے، تو اس ہندو جج نے کہا ان کو بلا لو، چونکہ وہ یہاں کے واقف کار بھی ہیں، وہ جو کہہ دیں گے بس وہ طے کر دیں گے۔ اب ظاہر ہے مسلمان اس پر بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے مسلک کے ہمارے بڑے، اور پھر ادھر اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اپنا کوئی جائیداد تو نہیں ہے، اپنی تو نہیں جگہ، اللہ کا گھر ہے۔ ان کو بلایا اور یہ ساری بات ان کے سامنے رکھی، چونکہ وہ اس معاملے میں حقیقت شناس تھے، وہ سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، فیصلہ ہندوؤں کے لیے ہو گیا۔ تو بعض کمزور مسلمان، کمزور ساتھی، انہوں نے کہا کہ آج مسلمان ہار گئے، ہندو جیت گئے۔ گویا ایک قسم کا اس میں تان بھی تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اسلام جیت گیا، اسلام جیت گیا، اصل جیت اسلام کی ہے۔ اسلام کا فیصلہ اور حکم یہی ہے کہ تم عدل کے اوپر قائم رہو اور عدل کے مطابق اس کا فیصلہ کرو۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ نے عدل کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم بھی اپنا محاسبہ کیا کریں کہ ہم اس صفت کے اندر کتنی حاصل ہو گئی اور کتنی کمی ہے، تاکہ اس کو حاصل کریں۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، احسان کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ عدل فرض ہے، احسان یہ نفل ہے۔ احسان کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا۔ مثال کے طور پر ایک چیز تول کر دے رہا ہے، 100 روپے کی 1000 گرام 1 کلو ہے، تو اس کے اوپر 10 15 20 گرام اپنی طرف سے دے دیتا ہے۔ اگر 10 15 20 گرام کم کرتا ہے تو یہ عدل کے خلاف کر رہا ہے، اس کو پورے 1000 گرام دینا اس کے ذمہ واجب اور فرض ہے۔ اور احسان کر کے اس کو اس سے زیادہ دے دے تو یہ اس کے حق میں برکت ہے، یہ احسان ہے۔ اور تصوف کی اصطلاح کے اندر، شریعت کے اندر، وہ جو حدیث جبرائیل ہے جو بڑی اہم حدیث ہے، اس میں
یہ احسان کے متعلق سوال کیا گیا، مل احسان یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ تو ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے احسان، یہ کیفیت ہر وقت ہونی چاہیے، اور ہر عمل میں، صرف نماز میں نہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کسی کی خدمت ہو، کوئی خیر کا، بلائی کا، نیکی کا کام جو بھی ہو، اس کے اندر یہ احسان ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں کم از کم، اور اس تک پہنچے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تاکہ اس کی اس عبادت کے اندر اور تقویت اس کو ملے۔ تو احسان کرنا، بھلائی کرنا، نیکی کرنا، خیر خواہی کرنا ہر ایک کے ساتھ۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ عدل اور احسان کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ احسان کا ایک اعلیٰ فرد ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ یہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے بہت بڑھیا ہے، اس کا اجر اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے نتائج جو نکلتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ رحم جو ہے، صلہ رحمی جس کو رحم، یہ ماں کا وہ ایک حصہ ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بنایا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اے اللہ پاک آپ مجھے بنا رہے ہیں، میں آپ کی مخلوق ہوں، آپ کی تخلیق ہے، جو آپ فیصلہ کریں گے، لیکن لوگ مجھے قطع کریں گے، لوگ مجھے توڑیں گے، جس کو قطع رحمی ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ کیا تو اس پر راضی نہیں، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا، کیونکہ رحم یہ بھی اللہ کا اسم مبارک رحمان رحیم اس سے نکلا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا، جو صلہ رحمی کرے گا، میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا، اور جو تجھے توڑے گا، جو قطع رحمی کرے گا، میں اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دوں گا۔ اس لیے اس کا حکم دیا کہ قریبی رشتہ داروں کو زیادہ ان کا خیال کرو، اگر وہ غریب ہیں ان کی مالی معاونت کرو، اور اگر وہ تمہاری جانی خدمت کے محتاج ہیں تو ان کی جانی خدمت کرو، ان کی خوشی میں شریک ہو، ان کی غمی میں شریک ہو، ان کی دلداری کرو۔ یہ ہوتا بڑا مشکل کام ہے، عام طور پر یہی قریبی رشتہ دار ہی زیادہ تان و تشنیع کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ان کو مالی تعاون بھی کر رہا ہے تب بھی اس پر خوش نہیں ہوتے، لیکن چھوڑنے کا حکم دیا، سل من قطعتک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اس میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار اذیت اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اس لیے حکم دیا کہ ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، ان کو معاف کرتے رہو، یہ ظلم کریں تم ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو۔ تو قریبی رشتہ داروں کو زیادہ اپنا احسان، اپنی خیر، اپنا نفع پہنچانے کی سعی اور کوشش کرو۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساری کائنات، ساری دنیا، سلطنت، یہ اسی پر قائم ہے، انہی 6 اصولوں اور انہی 6 چیزوں پر، جو معاشرہ عدل پر قائم ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو فتوحات عطا فرمائے گا، اور جس معاشرے کے اندر احسان آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو نیک نامی عطا فرمائیں گے، اور جس معاشرے کے اندر صلہ رحمی آئے گی وہاں اللہ تعالیٰ الفتیں، محبتیں بڑھا دیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، فحش یعنی کھلم کھلی بے حیائیاں، جس کو عقل بھی اور شریعت بھی بے حیائی کا کام کہتا ہے، زنا ہے، اس قسم کی چیزیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے تمہیں روکتا ہے۔ اب زنا ایک ایسی ہے کسی شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں تھی، اور جو اسلام سے پہلے سلیم الفطرت لوگ تھے ان کی شہادتیں ہیں کہ ہم نے
اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کیا تھا. جیسے سچ بولنا یہ ایک ایسی وصف ہے کہ اس پر غیر مسلم بھی قائم ہوتے تھے اور جھوٹ کو وہ غلط سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان فحش کاموں سے، منکر ہر اس کام کو کہتے ہیں جو ناپسندیدہ ہو. مثلا غصے کی کیفیت آ گئی، اس کے اندر آدمی حد سے تجاوز کر جاتا ہے، کبھی مال کو نقصان پہنچا دیتا ہے، کبھی قتل کر دیتا ہے، یہ سب منکر کے اندر آ جاتا ہے. والبغی، بغی ظلم، حد سے تجاوز کر کے آدمی ظلم کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں مکارم اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور جو اخلاق رذیلہ ہیں اس سے ہمیں حکماً منع فرمایا ہے کہ ان صفات کو اختیار کرو اور ان رذائل سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو میرے محترم دوستو، اگر ہم دیکھیں تو ہماری یہ تحریک کا مقصد بھی یہی ہے، رذائل سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور فضائل حاصل کرنا. اور یہ مشکل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ناممکن ہوتا تو پھر اس کا ہمیں حکم نہ ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، صحابہ کی زندگی دیکھو، عدل پر قائم ہے. وہ فتح مکہ کے موقع پر ایک مخزومیہ عورت نے چوری کر لی، تو لوگوں نے حضرت اسامہ ابن زید سے درخواست کی کہ آپ سے سفارش کر دیں. ان کو علم نہیں تھا. انہوں نے آ کر سفارش کر دی کہ اللہ کے رسول یہ بڑے خاندان کی ہے اور شاید یہ اسلام سے دور نہ ہو جائیں، یا ایسی کوئی تعویل کرنا چاہیے. تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. صحابہ تو آپ کے چہرے کو، تیور کو دیکھتے تھے. فوراً معافی مانگی، کہا اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کیجیے. پھر شام کے وقت جب اس کے بعد سب سے پہلی آپ کی مجلس ہوئی، آپ نے حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ لوگوں غور سے سنو. پہلے لوگ جو ہلاک اور تباہ ہوئے وہ اس وجہ سے کہ ان کا معزز خاندان کا آدمی اگر کوئی جرم کرتا تو اس کو معاف کر دیتے یا اس کے جرم میں تخفیف کر دیتے، اور کوئی کمزور غریب وہی جرم کرتا تو اس پر وہی تورات کی جو سزا ہوتی وہ اس پر نافذ کر دیتے. تو پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے تھے. آپ نے عدل کے ساتھ کام لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت اس کے بعد بہت پکی سچی اس نے توبہ کی اور وہ بہت عمدہ ثابت ہوئی اور میرے پاس آیا کرتی تھی. میں اس کی ضرورت کی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا کرتی تھی. تو بہرحال میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، آئے ہیں، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں خود بھی اس کی سعی اور کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.